یہ کہانی ہے 3 ہم بھائیوں کی۔ کہتے ہیں ایک جگہ ایک شخص رہتا تھا جس کے 3 بیٹے تھے اور تینوں بیٹوں کے نام عبداللہ رکھے ہوئے تھے۔ ہاں تک کہ اسے معذول موت نے آن لیا، یعنی وہ کافی بیمار ہو گیا اور اس کی موت قریب آ گئی۔ اس نے اپنے تینوں بیٹوں کو بلا کر وصیت کی کہ عبداللہ کو وراثت ملے گی اور عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی اور عبداللہ کو وراثت ملے گی۔ تبھی ان کے باپ کی روح قبض ہو گئی۔ وہ خود تو انتقال فرما گئے لیکن اپنے بیٹوں کو حیرت میں ڈال گئے۔ تو چلیے جانتے ہیں وہ کیسے فیصلہ کریں گے۔ اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو بھی لائک ضرور کریں۔ تو میرے پیارے دوستو، کن 2 عبداللہ کو وراثت ملے گی اور کس ایک عبداللہ کو وراثت نہیں ملے گی؟ تینوں نے فیصلہ کیا کہ شہر جا کر قاضی سے اپنا مسئلہ بیان کریں گے اور ان سے کوئی حل مانگیں گے۔ تینوں شہر کے لیے روانہ ہو گئے۔ راستے میں انہوں نے کسی ایک ایسے شخص کو دیکھا جو اپنی کسی گم شدہ چیز کو تلاش کر رہا تھا۔ ان بھائیوں کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کی اونٹنی گم ہو گئی ہے جسے وہ تلاش کر رہا ہے۔ ایک عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک آنکھ سے کاڑی تھی؟ اس آدمی نے کہا، ہاں ایسا ہی تھا۔ دوسرے عبداللہ نے پوچھا، کیا تیری اونٹنی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی؟ تو اس آدمی نے جلدی سے کہا، بالکل صحیح، میری اونٹنی واقعی ایک ٹانگ سے لنگڑی تھی۔ تیسرے عبداللہ نے اونٹنی کے مالک سے پوچھا، کہ تیری اونٹنی کی دم کٹی ہوئی تھی؟ تو اس نے خوشی سے کہا، بالکل ٹھیک، میری اونٹنی کی دم بھی کٹی ہوئی تھی۔ بس اب جلدی سے بتا دو میری اونٹنی کہاں ہے؟ تینوں عبداللہ نے مل کر جواب دیا، باخدا ہمیں آپ کی اونٹنی کے بارے میں کوئی علم نہیں، ہم نے اسے ہرگز نہیں دیکھا۔ اونٹنی کا مالک یہ بات سن کر غصے سے پاگل ہو گیا اور اس نے فیصلہ کیا کہ ان تینوں کو کھینچ کر قاضی کے پاس لے جائے۔ اسے پورا یقین تھا کہ اس کی اونٹنی کو یہ تینوں ذبح کر کے کھا چکے ہیں اور اب اپنے جرم کو چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہے ہیں۔ اونٹنی والے نے جب تینوں کو اپنا ارادہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ ہم خود بھی قاضی کے پاس جا رہے ہیں۔ جب یہ چاروں قاضی کے پاس پہنچے تو اونٹنی والے نے قاضی سے اپنا قصہ بیان کیا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا، جس طرح تم نے اونٹنی کی نشانیاں بتائی ہیں اس کا ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ اونٹنی تم تینوں کے پاس ہے۔ بہتر ہے کہ تم اپنے جرم کو قبول کر لو۔ پہلے نے کہا، جناب عالی، ہم نے اونٹنی کو تو نہیں دیکھا تھا مگر اونٹنی کے آثار ضرور دیکھے تھے۔ جب میں نے دیکھا کہ راستے کا ایک طرف کا گھاس تو چرا ہوا تھا مگر دوسرے طرف کا ویسا ہی موجود تھا، اس کا مطلب ایک ہی تھا کہ اس شخص کی اونٹنی ایک آنکھ سے کاڑی رہی ہوگی۔ دوسرے عبداللہ نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا راستے میں 3 قدم تو گہرے لگے ہوئے ہیں جبکہ چھوٹا قدم معمولی تھا، جس کا مطلب اتنا ہی تھا کہ اس کا اونٹ لنگڑا بھی تھا۔ تیسرے عبداللہ نے کہا، اونٹ جب راہ چلتے ہوئے اپنا گوبر گراتے ہیں تو اپنی دم سے ادھر ادھر بکھیر دیتے ہیں، جبکہ ہم جس راہ سے گئے تھے وہاں پر گوبر ایک ہی لائن میں سیدھا گرا ہوا تھا، جس کا اندازہ یہی ہو سکتا تھا کہ اونٹنی کی دم کٹی ہوئی ہے جو اب گوبر دائیں بائیں نہیں پھیلا پائی۔ قاضی نے بغیر کس بات کے اس آدمی کی طرف دیکھ کر کہا، تم جا سکتے ہو، تمہاری اونٹنی ان لوگوں کے پاس نہیں ہے۔ اس کے بعد اس شخص کے جانے کے بعد ان تینوں بھائیوں نے قاضی سے اپنا قصہ بتایا، جسے سن کر قاضی بہت حیران ہوا۔ قاضی نے ان تینوں سے کہا، تم آج کی رات مہمان خانے میں ٹھہرو، میں کل سوچ کر تمہیں کوئی حل بتاؤں گا۔ یہ تینوں مہمان خانے میں جا کر ٹھہرے تو انہوں نے محسوس کیا کہ ان کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کچھ دیر کے بعد ان کے لیے کھانا لایا گیا جو گوشت کا سالن اور روٹی تھی۔ پہلے نے کھانے کو دیکھتے ہی کہا، یہ سالن کتے کے گوشت کا بنا ہوا ہے۔ دوسرے نے کہا، روٹیاں جس عورت نے پکائی ہیں وہ حاملہ کے ساتھ اور پورے دنوں سے ہے۔ تیسرے نے کہا کہ یہ قاضی حرام کی اولاد ہے۔ یہ بات قاضی تک پہنچ گئی۔ تینوں کو دوسرے دن اپنی عدالت میں طلب کر لیا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، تم میں سے کس نے کہا تھا کہ یہ کتے کا گوشت پکا ہوا ہے؟ پہلا بولا کہ میں نے کہا تھا۔ قاضی نے باورچی کو بلا کر پوچھا تو اس نے اعتراف کیا کہ ہاں، پکانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ اس کو شرارت سوجی تو اس نے کتا مار کر اس کا گوشت پکایا اور ان کو کھانے کے لیے بھجوا دیا۔ قاضی نے پہلے سے پوچھا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ گوشت کتے کا ہے؟ تو اس نے بتایا، گائے، بکرے یا اونٹ کے گوشت کے نیچے چربی لگی ہوتی ہے جبکہ یہ سارا چربی نما تھا۔ قاضی نے اس بات پر کہا، تم وہ عبداللہ ہو جس کو اپنے باپ کے مال سے وراثت ملے گی۔ قاضی نے دوبارہ ان سے مخاطب ہو کر پوچھا کہ کس نے کہا کہ یہ روٹیاں ایسی عورت نے بنائی ہیں جو 9 ماہ کے حمل کے ساتھ ہے اور اپنے پورے دنوں سے ہے؟ جواب میں دوسرے نے کہا
کہ میں ہوں جس نے یہ بات کہی۔ قاضی نے پوچھا تمہیں ایسا کیوں لگا؟ تو دوسرے نے جواب میں کہا کہ میں نے دیکھا کہ روٹیاں ایک طرف سے پھولی ہوئی ہیں اور پکی ہوئی ہیں تو دوسری طرف سے کچی اور موٹی ہیں۔ میں نے اسی سے اندازہ لگایا کہ روٹیاں بنانے والی ایسی خاتون ہے جس سے تکلیف کے مارے جھکا نہیں جا رہا۔ قاضی نے دوسرے سے بھی کہا کہ تم وہ عبداللہ ہو جسے اپنی باپ کی وصیت ملے گی؟ اور قاضی نے تینوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ یہ کس نے کہا تھا کہ میں حرام اولاد ہوں؟ تیسرے نے جواب دیا یہ میں نے کہا تھا۔ قاضی اٹھ کر اندر گیا اور اپنی امی سے پوچھا کہ کیا سچ ہے میں حرامی ہوں؟ تو اس کی ماں نے کہا ہاں یہ سچ ہے۔ قاضی نے واپس آ کر اس تیسرے عبداللہ سے آ کر پوچھا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ میں حرامی ہوں؟ تو اس نے جواب دیا کہ تم حلالی ہوتے تو مہمان خانے میں ہم پر نگرانی نہ مقرر کرتے، نہ ہی کتے کا گوشت پکوا کر ہمیں کھانے کے لیے بھجواتے، نہ ہی کچی روٹیاں کسی مظلوم عورت سے بنوا کر ہمیں کھلواتے۔ قاضی نے اس سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا تم وہ عبداللہ ہو جسے اپنے باپ کی وصیت سے مال نہیں ملے گا۔ تیسرے نے حیرت کے ساتھ قاضی کو دیکھا اور پوچھا ایسا کیوں ہے؟ تو قاضی نے کہا کیونکہ ایک حرامی ہی دوسرے ولد الحرام کو ٹھیک ٹھیک پہچان سکتا ہے اور تم بھی میری طرح حرام کی اولاد ہو۔ وراثت پانے والے دونوں عبداللہ ماں کی طرف لوٹے اور اپنی ماں سے کہا کہ کیا ماجرا ہے؟ تو ان کی ماں نے کہا ایک بار تمہارا باپ صبح کی نماز پڑھنے مسجد گیا تو اس عبداللہ کو دروازے پر رکھا ہوا پایا تھا اور اس کو گھر لے کر آئے اور اس کا نام عبداللہ رکھا اور اس کی پرورش کی۔ ایسے واقعات اور اسلامک حدیث جاننے کے لیے ڈیلی حدیث کو ضرور سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کریں۔